جماعت میں جو اختلافات ہیں، اب بانی پی ٹی آئی نے بھی اس کا اعتراف کر لیا، 4 جولائی کو دونوں دھڑوں کو بلا لیا ہے۔ یہ اختلافات اب جھگڑے کی صورت اختیار کر گئے ہیں، یہ کیوں اتنا معاملہ طول پکڑ گیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی آپس میں جھگڑا نہیں ہے۔ اختلافات ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے۔ پارٹی پالیسیز کے بارے میں خاص طور پہ جب جو لیڈر ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، انہیں جھوٹے مقدمات میں اندر کیا ہوا ہے اور اختلافات کو ہوا دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ بے چینی اور پھیلے۔ ادروائز میں نہیں سمجھا پارٹی کے اندر کوئی اتنے زیادہ جنرل اختلافات ہیں جو عام پارٹی دوسری پارٹیوں میں نہیں ہوتے۔ خان صاحب، کوشش یہ ہوتی ہے ہر پارٹی کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے، اور پی ٹی آئی پر تو ایک مشکل وقت ہے۔ جو لوگ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے چلے گئے تھے، فواد چودھری ہیں، علی زیدی ہیں، عمران اسماعیل ہیں، آپ لوگ یعنی آپ سے مراد پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ راستہ روک کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کسی کو بھگوڑا کرا دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو وہ لوگ اگر آئیں تو آپ کی اسٹرینتھ بنے گی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کیوں نہیں قبول کرنا چاہتے؟ دیکھیے، وہ ایک خاص کیٹیگری ہے جس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت میں چھوڑا تھا، ایسے لوگوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف پارٹی چھوڑی تھی بلکہ ایک اور پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، بلکہ ایک پارٹی بنانے کی کوشش کی تھی، پارٹی کے اندر سے لوگوں کو نکال کے تقسیم کر کے استحکام نام کی پارٹی بنانے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد میکسیمم ڈیمیج کرنا تھا پارٹی کو، تو وہ ایک کیٹیگری ہے جس کے بارے میں بڑے شدید تحفظات ہیں۔ باقی کوئی جو عام بیچارے ورکر تھے جن کو تشدد یا کوئی دھمکیوں کی وجہ سے ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے، کسی اور پارٹی کو انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا یا استحکام نامی پارٹی کا حصہ نہیں بنے تھے، ان کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان میں صرف جینوئن کیسز ہوں گے جو اپنے مشکلات کی وجہ سے انہوں نے کوئی پیچھے ایک قدم پیچھے ہوئے تھے، ان کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے تو خان صاحب نے اپنے جو ان کے کارکن تھے علی کے ذریعے مشورہ دیا کہ اگر تم پر تشدد ہوا ہے تو تم پارٹی چھوڑ دو، اور میں نے پھر بعد میں دوبارہ مجھے گرفتار، میں اس شخص کی کسی بات کا جواب اول تو دیتا نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس کی بات کسی پر اعتبار ہے، اور اس کا ذکر بہتر ہے آپ میرے ساتھ نہ کریں۔ اور بتائیے۔ لیکن خان صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آپ کی جو کارکن بھی پوچھ رہے ہیں، وہ جو آپ کی ذات پہ، شخصیت پہ الزامات عائد کر رہے ہیں وہ بڑے سنگین ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ آسٹریلیا چلے گئے، تو ظاہر ہے آپ کی ایک کلیدی حیثیت ہے، آپ بانیان پی ٹی آئی میں سے ہو۔ میں تو آسٹریلیا گئے ہی نہیں پچھلے 8 سال سے۔ اچھا، مطلب اس قسم کے لوگ یہ ہمیشہ پارٹی کے اندر بھیجے جاتے ہیں انتشار ڈالنے کے لیے، جھگڑے کرانے کے لیے، ایک دوسرے سے اختلافات پیدا کرنے کے لیے، تو آپ چھوڑیں۔ آپ بھی جانتے ہیں اس کو، اور خام خواہ اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بات کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے آگے آئے اور ایک تماشا سا بنے، اور نہیں۔ خان صاحب، اب دیکھیں، آپ بات ان کے بارے میں نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، آپ کا احترام ہے، لیکن آپ نے تو اپنی کتاب میں بھی، آپ کی کتاب ہی مکمل نہیں ہو اس کے ذکر کے بغیر، آپ نے تو اس کتاب میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، وہ کتاب میں تو ایک فیکٹس ہے جو میں نے دیے ہیں، جو ساری ہماری کمیونٹی جانتی ہے کہ اس وقت میں کیا ہوتا رہا اور کچھ لوگوں کا کیا کردار تھا، تو یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، تو اس میں اور کیا بات ہے۔ تو میں نے کبھی کہا ہے کہ جو بات لکھی تھی وہ درست نہیں ہے، میں تو اس کو اون کرتا ہوں۔ جی، لیکن خان صاحب، آپ مشرف دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، بعد میں بھی وکلاء تحریک کے ستون رہے۔ آپ کی ایک جوڈیشری کے حوالے سے، وکلاء کے حوالے سے ایک خاص تھنکنگ ہے، سینیارٹی اور میرٹ کا اصول۔ لیکن ابھی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ ہوا ہے، تو 2 سینئر ججوں کو
بائی پاس کر کے تیسرے نمبر کے جج صاحبہ کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے، تو آپ بطور ایک لیڈر کمیونٹی، لیگل کمیونٹی، آپ کا کیا اس پر رد عمل ہے؟ دیکھیے میں نے تو اس سلیکشن سے 3 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی اچھا، اور کہا تھا کہ آپ یہ نہ کریں، سینیورٹی کے پرنسپل کو اڈہیئر کریں، جو پچھلے 28 سال سے ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جو ہے وہ سیدھے موسٹ جج ہونا چاہیے جی اور اس کی ایک رائٹ بنتا ہے۔ تو میں نے تو یہ بارہا کہا ہے اور میں اس پہ قائم ہوں کہ یہ سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ بالکل اس پر قائم رہنا چاہیے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی اور لاہور ہائی کورٹ، اب دیکھیے نا انہوں نے دو اپوزٹ کام کیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں تو جو سینئر موسٹ جج تھا جی اس کو اگنور کر دیا، جی لیکن سندھ ہائی کورٹ میں سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بنا دیا، جو کہ صحیح کیا۔ تو ہماری کال ہی یہ تھی کہ آپ دونوں کیسز میں اس اصول پر سلیکشن کریں۔ اچھا، تو حامد خان صاحب، اب سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا الجہاد ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں؟ اس پہ کوئی غور کر رہے ہیں؟ اس پہ اس ایشو پہ عدالت میں جا کیا گیا ہے، سپرسیڈ جو کیا گیا ہے، اس پہ عدالت میں آپ جا سکتے ہیں، آپ کا پروفیشنل گروپ؟ دیکھیے میرے پاس تو یہ معاملہ آئے گا جی کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس یہ نامینیشنز آئیں گی، جی تو میں اس کا کہتا ہوں اور میں وہاں پر ایک اسٹرانگ اوپینین دوں گا اس کے بارے میں۔ اچھا، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی جو آپ کی پرویز الہی صاحب رہا ہوئے ہیں، وہ باہر آ گئے ہیں، پارٹی صدر بھی ہیں، لیکن کوئی ایکٹیویٹی ان کی نظر نہیں آ رہی، اور بالخصوص جب پارٹی میں ایک بڑی ہجانی سی کیفیت ہے، کنفیوژن تو ہے، وہ پھیلائی جا رہی ہے یا انڈیجنس ہے، تو آپ کیا رول ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کا؟ اور یہ فیصلے پرویز صاحب کیوں نہیں کرتے صدر کے طور پر ان دھڑوں کو آپس میں بٹھائیں؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب پرویز الہی صاحب کو ریلیز کیا ہے تو انہوں نے بڑے واضح اسٹیٹمنٹ دی کہ میں پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھا، اب بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا۔ تو انہوں نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ معاملات جو ہیں یہ دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ بعض اوقات بعض ہمارے جو لیڈرز ہیں ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے، میں بھی کچھ عرصہ وہ ان پر تشدد بھی ہوا ہے، تو وہ تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر کام شروع کریں گے اپنا صحیح معنی میں۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی پارٹی کو چھوڑا نہیں، نہ ان کے چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے، وہ پارٹی کے اندر ہیں اور کام کرتے رہے۔ نہیں، ہم نے تو یہ سوال نہیں کیا، ان کی پارٹی لائلٹی پر کوئی سوال نہیں ہے، وہ پارٹی، ہم تو یہ کہ وہ صدر ہیں پارٹی کے، تو یہ ان معاملات کو جو چھوٹے موٹے اختلافات آ رہے ہیں، گروپ بندی نظر آ رہی ہے، وہ اس کو کیوں نہیں سنبھالتے؟ وہ تو مرنج شخصیتیں، ہر شخص کے لیے قابل قبول ہیں، صدر بھی ہیں پارٹی کے۔ جی بہرحال دیکھیے ذرا کچھ معاملات طے کرنے کی ضرورت ہوگی، تو مجھے یقین ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنا رول ادا کرے۔ اچھا